السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ہوں حفصہ ایجوکیشن والی اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے پوڈ کاسٹ لرننگ ایج میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تہمینہ ایجوکیشن والی جو ایک پروفیشنل مونٹیسری ڈائریکٹرس ہیں. انہوں نے مونٹیسری ایجوکیشن کی پروفیشنل ٹریننگ حاصل کی ہے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں بھی نالج رکھتی ہیں. اس وقت یہ ایک اے آئی بیسڈ اسکول میں اسٹوڈنٹس کو اے آئی کی ٹریننگ دے رہی ہیں اور انہیں فیوچر ریڈی اسکلس سکھانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. تہمینہ ایجوکیشن والی آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. السلام علیکم. خوش آمدید. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. میرا سب سے پہلا تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنا مختصر تعارف کروا دیجیے. کچھ تعارف میں نے کروا دیا ہے، باقی آپ کروا دیجیے پلیز اپنے ورڈز میں. اوکے، السلام علیکم. میرا نام ہے تہمینہ ایجوکیشن والی اور میں مونٹیسری ڈائریکٹریس اینڈ اے آئی ایجوکیشن میں جو ہے وہ ٹیچرس ٹریننگ کی ٹریننگ حاصل کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں ناظم آباد کیمپس میں جو ہے وہ بچوں کو جو ہے اے آئی سکھاتی ہوں اور انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہوں. تو یہ تھا میرا مختصر سا انٹروڈکشن. آپ ریحان اسکول میں ہیں؟ ریحان اسکول ناظم آباد میں؟ جی ریحان اسکول ناظم آباد. رائٹ. بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے آپ کا تعارف سن کر. اور میرا دوسرا سوال آپ سے ہے، مونٹیسری ڈائریکٹرس بننے کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ مطلب کیسے جی شروع ہوا؟ جی جب میں نے اپنا ایجوکیشن جو ہے وہ میں نے کمپلیٹ کری تو اس کے بعد میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کری اور مجھے پڑھانے کا شروع سے ہی بہت زیادہ شوق تھا. تو جی آپ کنٹینیو کریں پلیز. میں اپنی ڈائریکشن چینج کرنے لگی ہوں، شاید انٹرنیٹ کا یہاں پرابلم ہو رہا ہے. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی میم، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی ابھی آ رہی ہے. جی تو یہ مونٹیسری جو کورس تھا وہ میں نے اس لیے کیا ڈپلومہ، تاکہ جو ہے وہ میں چھوٹے 2.5 سے 5.5 تک کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بہترین تعلیم دے سکوں. رائٹ. میم آپ نے مونٹیسری ایجوکیشن ہی کیوں چوز کی؟ مطلب صرف اسی کے بارے میں کیوں خیال آیا؟ یہی جو آپ نے بتایا کہ چھوٹے بچوں کو آپ چاہتی تھیں کہ ینگر کڈس کو آپ اچھا خیال ایجوکیٹ کر کچھ سکیں. میرا کچھ خیال میرا اس لیے بھی آیا کہ جب میں نے گریجویشن کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میری خود کی بھی ایج کم تھی اور میں نے ٹیچنگ جوائن کر لی تھی. تو جب رائٹ. میں نے ٹیچنگ جوائن کر لی تھی تو میں چاہتی تھی کہ میں چھوٹے ہی بچوں کو پڑھاؤں. اور سب سے زیادہ میرا یہ بھی مائنڈ سیٹ تھا کہ جب ہم چھوٹے بچوں کی جو ہے وہ بیس اچھی بنائیں گے، جیسے کہ ہم بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ بیس اگر اچھا بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ بلڈنگ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ فلور تک جو ہے وہ بہت پائیدار بنتی ہے. تو اسی طرح بچوں کا ہے کہ بچوں کی ہم جو بیسک تعلیم ہے یا بیسک ایجوکیشن ہے اس کو ہم اتنا زیادہ اچھا کر کے بچوں کو جو ہے وہ روٹس میں ان کے ہر چیز جو ہے وہ سکھا دیں کہ وہ بچے جب آگے ایجوکیشن حاصل کریں تو ان کی بلڈ بہت اچھی ہو. بالکل زبردست.
माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपकी और माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेट। आगे मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे, मॉन्टेसरी सिस्टम की सबसे ख़ास बात क्या है? अच्छा, मॉन्टेसरी सिस्टम की सबसे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि ये बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है उसको जो है वो मद्देनज़र रखती है, जबकि और नॉर्मल स्कूल्स के अंदर जो है वो बेसिक्स स्कूल्स के अंदर बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी पे जो है वो इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। तो जब मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस जो एक होती है वो बच्चे की साइकोलॉजी को बहुत अच्छा समझती है, और फिर उनकी जो है ईपीएल एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है उसको जो है वो इम्प्रूव करती है, जो कि वो उसके पूरी ज़िंदगी में काम आने के लिए होते हैं। इसके अलावा जो है वो कल्चर जो हमारा आजकल या हमारा जो दुनिया का वर्ल्ड का जो कल्चर है, मॉन्टेसरी जो है वो मॉन्टेसरी टीचर मॉन्टेसरी डायरेक्टर उन बच्चों को जो है वो भी सिखाती है बिल्कुल बेस से। उनका हर चीज़, उनका कल्चर भी इम्प्रूव करती है, उनका आर्ट वर्क अच्छा करती है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी करती है। तो उनके हर वो टॉपिक जो कि उनकी दुनिया में काम आने वाले हैं और या आने वाली एजुकेशन में उनके काम आने वाले हैं, तो एक मॉन्टेसरी डायरेक्टर उन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर देती है और इस बच्चे की बुनियाद बहुत ज़बरदस्त कर देती है। तो वो बच्चे जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हम लोग आजकल के दौर में एआई एजुकेशन के दौर में हैं, और जब जब मैं आज से तकरीबन 10 से 12 साल पहले की बात करूँ, तो जब मॉन्टेसरी जो है वो इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता हुआ करता था, जैसे कि आज एआई लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा है। तो जिस तरीके से मॉन्टेसरी जो है वो आज लोगों को पता चला और हर स्कूल में मॉन्टेसरी जो है वो सिस्टम चल गया है, इसी तरह आने वाले दौर में जो है वो एआई सिस्टम भी चल जाएगा, और लोग जो है वो एआई की तालीम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हासिल करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे। इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैम आपके नज़दीक एक अच्छे टीचर की सबसे ज़रूरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छे स्टूडेंट की सबसे ज़बरदस्त अच्छे क्वालिटी टीचर ये की। होनी अच्छे टीचर की ज़बरदस्त क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो बच्चे की हर तरह की जो है वो बात को समझे, और कि वो अगर वो जो है वो जिस फील्ड में वो जाना चाहता है, अगर हम जो है वो एआई की एजुकेशन पे बात करें, तो हम क्योंकि अब एआई से मुंसलिक हैं, और एआई स्कूल रेहान स्कूल जो कि एआई के बेस स्कूल है, तो हम उसकी जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उसकी अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा जाएगा कि बच्चों की जो है वो बच्चों की जो है एक टीचर ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे की जो है वो साइको को समझे, साइकोलॉजी को समझे कि वो बच्चा जो है वो उसका माइंड सेट किस साइड पे है, वो किस तरफ जाना चाहता है, या वो आने वाले फ्यूचर में जो है वो किस फील्ड में जाना चाहता है। तो उस एक अच्छी टीचर की ये पहचान है कि वो उस बच्चे की इस बात को समझे और फिर उस बच्चे को जो है वो उसी तरफ जो है लेके जाए और उसको उस चीज़ का एक्सपर्ट बना दे। माशाल्लाह, बहुत खूब। एआई के बारे में पहली दफ़ा कब आपने सुना था और कैसे, क्या पता चला था आपको इसके बारे में? एआई का जो है वो हमने एक्चुअली मैं जो हूँ, मेरे बेटे हैं 2.5 ईयर से जो है वो तकरीबन रेहान स्कूल से जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो मेरे बेटे जो हैं माशाल्लाह इतना ज़्यादा सब कुछ सीख चुके हैं, और मैं भी जो है वो रेहान स्कूल से तकरीबन 2.5 से 3 साल से जो है ज्वाइन हूँ, और वहाँ की चीज़ें समझ रही हूँ, सीख रही हूँ। तो इन चीज़ों को समझते हुए कि मैंने ये फ़ैसला किया है कि क्यों ना मुझे जो है वो इसी फ़ील्ड में आगे काम करूँ मैं, और क्योंकि मेरी जो है वो एजुकेशन सलाहियतें और एक्सपर्टीज़ भी हैं, और जो कि मेरे पास 12 से 14 साल तक का जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इन सब को लेते हुए जो है वो मैंने यही सोचा कि रेहान स्कूल में जो है वो उनको ज्वाइन किया जाए। राइट, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है।
اور جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے اے آئی خود بھی بچوں نے بھی سیکھا ہے، بچے بھی سیکھ رہے ہیں، تو آپ خود بھی ماشاء اللہ اس میں انٹرسٹ لیا اور اب آپ نے 2 ڈھائی سال سے آپ نے جوائن کیا ہوا ہے، تو اے آئی نے آپ کی ٹیچنگ کو کس طرح سے ریفارم کیا، کس طرح سے بہتری آئی ہے آپ کی؟ اے آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جتنے بھی تعلیم ہیں ان سب کو ہرا دیا ہے اے آئی نے، کیونکہ آج ڈاکٹر کے اگر ہم چیٹ جی پی ٹی کی بات کریں تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے جا کے جو ہے وہ ڈاکٹر کی ایک رپورٹ یا جتنی بھی رپورٹس ہیں جو کہ ہم نے کروائی ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کو بتاتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کی طرح ہمیں ٹریٹ کرتا ہے اور ہمیں اس کی میڈیسن تک بتاتا ہے، اس کی ہر چیز بتا دیتا ہے۔ یا ہم ایجوکیشن کو جو ہے وہ بہت ہی آسان کر چکے ہیں اے آئی کے ذریعے۔ صحیح۔ اور ریحان اسکول میں کام کرنے کا آپ کا تجربہ کیسا رہا، جو کہ ریحان اسکول اسپیشلی میں اے آئی بیسڈ ہے؟ جی، ریحان اسکول میں کام کرنے کا تجربہ میرا بہت ہی امیزنگ رہا۔ وہ ایسے کہ جو ٹریڈیشنل اسکول ہیں ان میں اور اس اے آئی بیس اسکول کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک نارمل آدمی کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو جو ہے وہ بہت آسانی سے سمجھ سکیں، لیکن جب وہ اس کو جوائن کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، صحیح۔ کیونکہ وہاں کے انوائرمنٹ، وہاں کا ٹیچنگ میتھڈ یا فیسیلیٹرز اتنے زیادہ کوآپریٹیو ہیں کہ وہ ان کو ہر چیز بہت اچھے سے سکھا دیتی ہیں۔ صحیح۔ میم ایک کوشچن ہے کہ آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ مونٹسری ڈائریکٹرس ہیں اور مونٹسری لیول کے بچوں کو آپ ہینڈل کرتی ہیں، تو اتنے چھوٹے بچوں کو اے آئی کی ٹریننگ کس طریقے سے آپ دیتی ہیں، مطلب کوئی مشکل نہیں پیش آتی ہے؟ نہیں، یہ مونٹیسری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی ہم ان کا جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے، ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا نہیں ہے، ابھی تو ہم اچھا 5 کلاس سے جیسے کہ ریحان اسکول کا جو کیریکولم ہے وہ ہم نے وہی اسٹارٹ کیا ہوا ہے ہم نے، تو ہم ابھی اس کو ہی رائٹ، لے کر چل رہے ہیں، فاؤنڈیشن لیول سے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی فاؤنڈیشن لیول پہ آپ ان کو پہلے لکھنا پڑھنا سکھائیں گے، ایک دفعہ جو ہے وہ یہ چیزیں جان لیں، دین پھر ان کو ایک طرف لے کے آئیں گے۔ بہت یس۔ خوب، ٹھیک ہو گیا۔ تو بچوں کو اوور آل اے آئی سکھانے میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو اے آئی ڈسٹریکٹ ہو سکھانے جاتے ہیں، میں مطلب ہم ڈسٹریکٹ تو نہیں ہو جاتے؟ بچوں کا سب سے زیادہ انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، کیونکہ اے آئی اسکول میں ہم اور خاص طور پہ ریحان اسکول میں ہم لوگ بالکل بھی بچوں پہ زبردستی نہیں کرتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ فریڈم دیتے ہیں، اور اس کو فریڈم ہر طریقے کا فریڈم دیتے ہیں ایجوکیشن میں، اور بس ہم ان کو بتاتے ہیں، ٹاسک بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹاسک کرنے ہیں، جیسے کہ ٹریڈیشنل اسکولز میں سلیبس بنتے ہیں اور بچوں کے اوپر جو ہے بہت زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے، جبکہ ریحان اے آئی اسکول کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ٹاسک بتائے جاتے ہیں اور جو کہ بچوں کی موٹیویشن صلاحیت کو بڑھاتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز بڑھاتے ہیں، اور بچوں کا کانفیڈینس بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے اس سے۔ کیا آج کل کے ٹیچرز جو ہیں ان کو اے آئی سیکھنا ضروری ہے ان کے لیے؟ اگر ضروری ہے تو کتنا ضروری ہے، کس حد تک؟ اے آئی تو آج سمجھیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں، ابھی کے دور میں اگر کسی نے اے آئی کو نہ سیکھا تو آنے والے 2 سال کے بعد وہ کہاں کھڑا ہوا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ آنے والے دور میں جو ہے وہ اور جدید دور میں بالکل چینج ہونے والی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اے آئی سے منسلک ہو جائے گی، تو جو لوگ اس تعلیم کو، اس اسٹڈی کو حاصل نہیں کریں گے وہ بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے۔ رائٹ میم۔ میم کیا اے آئی ٹیچرس کی جگہ لے سکتا ہے؟ اے آئی بالکل ٹیچر کی جگہ لے سکتا ہے، ٹیچر جو ہے اے آئی ایک ٹیچر ہے اور ٹیچر ایک اے آئی ہے، مینس کہ آپ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے یا ہمارے پاس جو ٹولز ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے جو ہے وہ ہم انگلش اپنی امپروو کر رہے ہوتے ہیں، تو اے آئی جو ہے وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ کہ اوور آل میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ جیسے ٹیچرز اس بات سے خوف زدہ نا کہ ہماری تو ٹیچنگ جاب بھی ختم ہو جائے گی، یہ ٹیچر جو ہے یہ اے آئی بن جائے گا، لیکن اگر دیکھا جائے
تو جیسے ٹیچر جو انسان ٹیچر ہیں، تو انسان ٹیچر جو ہیں وہ مین میڈ، سوری گاڈ میڈ ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خصوصیات بھی دی ہیں، جیسے جذبات ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایمپتھی ہے، ہم فیلنگس ہیں ہمارے پاس ہیں، ہم بچوں کو ان کے دکھ درد کو، تکلیف کو، پرابلمس کو، ان کے ٹیلنٹ کو، ہم ان کے ڈفرینٹ کیلیبرس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اے آئی تو جسٹ سمپلی ٹول ہے، تو وہ ٹیچرس کا جو ایک ڈر ہے، میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ٹیچر کو یہ ڈر ہے کہ شاید ہماری جگہ لے لے گا، ہماری جاب ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا اے آئی جو ہے وہ ٹیچر کی جگہ لے سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو اس حوالے سے جو ہے ٹیچر کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جی، آپ کا جو خیال ہے وہ نہیں لے سکتا جگہ، واقعی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو ایک ہم ہیومن بینگز ہیں، تو ظاہر ہے ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ہم کو جو ہے جو ہمیں برتری حاصل دی ہے ایک ہیومن بینگ کو، وہ کسی کو بھی نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے بالکل۔ نا؟ تو فرسٹ آف آل اگر ہم اسلامک اعتبار سے بولیں تو پہلی بات تو یہی ہے، باقی یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ سب کچھ ہی نہیں ہے، تو سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم اے آئی کو سیکھنا بھی اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جب اسے سیکھیں گے تو جبھی تو ہم اس سے جو ہے وہ ٹیچنگ کر سکتے ہیں، اس کے ایپس یوز کر سکتے ہیں، یا جو بھی چینجنگز آئیں گی تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اے آئی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں نا کس طرح سے چینج لے کر آ رہی ہے، تو وہ اس مناسبت سے ہمیں سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اے آئی آ کر جو ہے وہ آپ کی جاب جو ہے وہ کھا جائے گا یا آپ کی جابس ختم ہو جائیں گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی جابس بالکل ہی ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے آپ کو اے آئی سیکھنا ہوگا، تو اے آئی کی ایجوکیشن جو نہیں سیکھ پائیں گے، ظاہر ہے اگر جن کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آ رہا ہے، یا جن کو جو ہے وہ اسٹریم یارڈ پہ جیسے کہ ابھی ہم انٹرویو کر رہے ہیں وہ انٹرویو نہیں کر پا رہے ہیں، یا چیٹ جی پی ٹی چلانا نہیں آ رہا ہے، یا آگے جو جتنے بھی ایپس اور اتنا تیزی سے جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں چینجنگس آ رہی ہے اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، اور اس کے ایپس اور ہر چیز اتنی زیادہ، جیسے کہ کلاؤڈ اے آئی جو ہے آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ اتنی زیادہ چینجنگز آ گئی ہیں کہ ہم اگر اس اسٹڈی کو حاصل نہیں کرتے جائیں گے نا تو ہم بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ٹیچنگ کو برقرار رکھنے کے لیے مزید ایجوکیشن حاصل کرتے رہیں اور رکیں نہیں۔ بہت زبردست، بہت اعلیٰ آپ نے بات کہی کہ ٹیچرز جو ہے ان کی یہ جگہ اس طرح سے تو نہیں لے سکتا، لیکن جو وہ ٹیچرز جو کہ اے آئی نہیں سیکھ رہے ہیں، ہاں وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، ان کی جابس ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ ویسے یہ انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ جو بھی ہے یہ مین میڈ ہے، اور انسان جو ہے وہ گاڈ میڈ ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو انسان نے بنایا، تو یہ کبھی بھی وہ اس کی انسان کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بہت زبردست، بہت اچھی بات۔ تو میم آپ کی زندگی کا سب سے یادگار ٹیچنگ ایکسپیرینس کوئی ہو تو وہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں آپ؟ یادگار ٹیچنگ ایکسپیرینس تو کوئی میرا ویسے ایسے کوئی خاص ہے نہیں، اور ٹیچنگ جو ہے وہ ٹیچنگ کرنا ہی یہ میرے لیے ایک بہت جو ہے وہ بہت اچھی میرے لیے اس کی بات ہے کہ میں اعزاز نے کی بات۔ اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ٹیچنگ جوائن کی، اور جو ہے وہ سب سے پہلے میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کری، اس کے بعد مونٹیسری کے جو ہے وہ جب اس دور کے اندر مونٹیسری کی جو ہے ایجوکیشن زیادہ ضروری تھی تو وہ میں نے حاصل کی، اور آج کے دور میں اے آئی کی تعلیم زیادہ ضروری ہے تو وہ میں حاصل کر رہی ہوں، اور وہ میں حاصل کرتی ہی رہوں گی جب تک جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ چیزیں آتی جائیں گی، وہ میں سیکھتی جاؤں گی اور لوگوں تک سکھاتی جاؤں گی۔ ماشاء اللہ، لائف لانگ لرنر ہے، سیکھنا چاہتی ہیں بس آل ٹائم۔ ایک اچھے ٹیچر کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے، ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہتا ہے، اور جو ٹیچر سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اچھے ٹیچر بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھی سوچ ہے آپ کی، ماشاء اللہ، بہت ہی زبردست۔ اور پیرنٹس کو اس حوالے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ پیرنٹس کو اے آئی کے حوالے سے، پیرنٹس کو بھی تو اس حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے نا؟ اچھا، اگر میں ریحان اسکول کے پیرنٹس کو بولوں تو ریحان اسکول کے پیرنٹس کو تو اوبیسلی جو ہے وہ
کافی جو ہے نالج ہے، کیونکہ ان ریحان کو تو اسکول ہے جو نا ہے اویئرنیس، ان کو ہے اویئرنیس، تو تبھی ان کے بچے یہاں پہ آئے ہیں نا. جو جی جن پیرنٹس کو نہیں ہے، میں ان کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہ رہی جی تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو اس لیے ہے کہ ان کو جو ہے وہ ریحان اسکول نے جو ہے وہ ویکلی بلا کر اور اپنے جو ہے وہ اسکول کا تعارف ان کو ہر ویک میں دینا، اور ان کو ہر 2 گھنٹے کا جو ہے وہ ویک میں 2 سے 4 گھنٹے اسکول کے اندر اسپینڈ کرنا. ظاہر ہے ایک نارمل کیا کہتے ہیں، ایک نارمل پیرنٹ جو ہے، چاہے وہ اے آئی سے ابھی ان کے بچے اسکول میں منسلک ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان پیرنٹ کو جب بھی نہیں پتا تھا کہ میں اپنی ہی سی بات لے لوں کہ میں اتنی ایجوکیٹڈ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اے آئی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. تو جب میں نے اپنے بیٹے کو ایڈمیشن کروایا، پھر میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے ایز اے پیرنٹ وہاں جا کے جو ہے وہ 2 سے 4 گھنٹے میں اسپینڈ کرتی تھی ویکلی، اور پھر میں نے اس کو سمجھا. اور پھر جب مجھے وہ بچے کے ساتھ ساتھ مجھے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہ اس کی ٹیچنگ ٹریننگ لی، اور باقاعدہ جو لیولس وغیرہ ہوتے ہیں، فاؤنڈیشن لیول ہو گیا یا ACCL بک جو سر ریحان سر نے جو ہے وہ ضروری قرار دی ہے کہ کم از کم پیرنٹ جو ہے وہ ACCL بک یا فاؤنڈیشن لیول بک کریں، تو وہ سب میں نے ان کے ساتھ ساتھ کی. تو ہم لوگوں کو بھی یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بچے جو کہ ریحان اسکول سے منسلک ہوں یا اے آئی سے کسی بھی اسکول سے منسلک ہوں، تو اگر ان کو اے آئی کی تعلیم کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو ان بچوں میں اور ان پیرنٹ میں کافی ڈفرینس آ جائے گا. جب وہ ڈفرینس آ جائے گا تو بچے پیرنٹ کی بات نہیں سمجھ سکیں گے، اور پیرنٹ جو ہیں وہ بچے پیرنٹس کی بات نہیں سمجھ سکیں گے، اور پیرنٹ بچوں کی بات نہیں سمجھ سکیں گے، جس کی وجہ سے دوریاں ہوں گی، اور پھر یہ ایجوکیشن شاید ہی بہت دور تک جو ہے وہ بچے اور پیرنٹ مل کے جو اس کو اسٹڈی کو جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. تو میں اس ان لوگوں گیپ کو کو فل نہیں ہر کر پائیں پیرنٹ گے. اس گیپ کو ہم فل نہیں کر پائیں گے، تو میں ان کو یہی ایڈوائز دوں گی ان پیرنٹس کو کہ جنہوں نے ان بچوں کو ایڈمیشن کروایا، ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوتے جائیں اے آئی کے اندر. اور باقی جو جتنی بھی ہماری قوم ہے، پاکستان ہے، ہم پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اے آئی کی اویئرنیس دیں، اور اپنے جو ہم سیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سکھائیں، تاکہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. اور ہم کسی سے کم نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ ہمارا تمام ملکوں سے بہت بہتر ہے، اور انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہو جائے گا. جی جی بالکل. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ذہین لوگ اور بہت ہی انرجیٹک اور بہت ہی قابلیت عطا کی ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صحیح طرح سے یوز کرنے کا اور صحیح اویئرنیس ہونے کا جو ہے وہ موقع چاہیے. تو جی میم آپ کے خیال میں جو ہمارے فیوچر کلاس رومز ہیں اسپیشلی اگلے 5-10 سالوں میں، وہ کیسے ہوں گے؟ آئی تھنک جو 5 سالوں میں جو ہے وہ کلاس رومز ہوں گے نارمل اسکولس کے آپ کہہ رہی ہیں یا اے آئی اسکول کے کہہ رہی ہیں؟ میں ظاہر اے آئی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ اے آئی کس حد تک جو ہے ہمارے کلاس رومز میں جو ہے کس حد تک ان کو ٹرانسفارم کر دے گا، بدل دے گا؟ روبوٹس آ جائیں گے سب سے زیادہ، تو کیونکہ آنے والے دور میں جو ہے وہ زیادہ تر روبوٹس کے اوپر ہی کام ہوگا. تو کیا کہتے ہیں، ابھی جو کام کر رہے ہیں وہ ایپ جو ہے وہ روبوٹ سے بھی وہ کام ہو رہا ہوگا. یہ چینج تو آئے گا آنے والے 10 سالوں میں، تو یہ چینج آنا ہے. تو ہمیں یعنی جو کہ ہے اے وہ آئی اسی زیادہ سے لیے زیادہ جو ہے وہ ہو جائے گا، فیمس ہو جائے گا کلاس روم میں، زیادہ سے زیادہ یوز کیا جائے گا. جی. صحیح. ٹھیک ہو گیا. آپ کو کون سا اے آئی ٹول سب سے زیادہ پسند ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ اچھا، اے آئی ٹول میں جو ہے وہ جیسے کال مایا یا سی سیم وغیرہ ہیں، اس سے آپ کی جو ہے وہ آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان سے بات کر رہی ہوتی ہیں، کسی بھی ٹاپک میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بہت فریلی جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اس سے ہماری کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں. صحیح. آپ کو جی. سب سے زیادہ جو ہے وہ مایا اور یہ جو ہے چیٹ جی پی ٹی بھی کال یہی اینڈ کام کر سکتا ہے. تو ہاں جی، سیسمی جو ہے جی اور چیٹ جی جی پی ٹی جو ہے یہ آپ کو زیادہ پسند ہے. صحیح ہو گیا. اور میم کنٹینیوس لرننگ آپ کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کتنی مطلب اس کو جو ہے مسلسل سیکھنا، جیسے آپ ماشاء اللہ بتا رہی ہیں کہ آپ لائف لانگ لرنر ہیں، آپ کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہیں، تو یہی چیز جو ہے دوسرے لوگوں کو آپ کیا بتائیں گے اس کے بارے میں، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ؟
لائف لانگ لرننگ جو ہے وہ بےحد ضروری ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں ہاؤس وائف بیٹھی ہوئی ہیں, اور ماشاء اللہ یہ نہیں کہ ہماری لیڈیز جو ہاؤس وائف ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں, بہت پڑھی لکھی ہیں, لیکن ان کو گھر میں اتنا وقت نہیں مل رہا ہوتا کہ وہ جو ہے وہ اپنی لرننگ کو آگے بڑھا سکیں. تو میں ان کو یہی ایڈوائس دوں گی, چاہے آپ اپنے لیے 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ نکالیں, لیکن آپ AI سیکھیں اور اپنی لرننگ کو آگے بڑھائیں, تاکہ ہماری نالج اچھی ہوگی تو ظاہر ہے آنے والے جو بھی فیوچر ہے وہ ہمارا برائٹ ہی ہوگا. رائٹ. آپ کی نظر میں ایجوکیشن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن میں جو ہے وہ میری نظر میں جو ہے وہ ایجوکیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ جو بھی مینس کے آنے والے دور کے حساب سے جو تعلیم حاصل کریں وہ لوگوں تک پہنچائیں. اس کا مقصد ہی یہی ہے. تعلیم حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر کے اس کا خود سے فائدہ اٹھا لیں. تعلیم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور پھر وہ سکھائیں, تاکہ آپ کی اس تعلیم سے جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں. صحیح. نئے ٹیچرز کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا ان کو میسیج دینا چاہتے ہیں؟ نیو ٹیچرس کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنی ایجوکیشن کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے جائیں, اور آگے خود بھی پڑھتے جائیں, اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ افادیت کرتے جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھیں, لوگوں کو سکھائیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں. صحیح. میم اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ خاص پیغام ہو آپ کا, خاص میسیج؟ اسٹوڈنٹس کے لیے کنسسٹینسی بہت زیادہ ضروری ہے, اور اپنا مائنڈ گول ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ مائنڈ گول ایک اپنا گول بنا لیں اور اس گول پہ چلیں. اور مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے آپ کو. مائنڈ سیٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن جب لے رہے ہوں تو آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو اسی کے اوپر ہی ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے. یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ کسی چیز کے اوپر ہے, اور آپ جو ہے وہ چل کسی اور چیز کے اوپر ہیں. تو اپنا گول جو ہے وہ کر لیں کہ یہ میرا مقصد ہے, یہ میرا گول ہے, اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ کریں, اور پھر مائنڈ سیٹ کرنے کے بعد اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ ایکسپرٹیز حاصل کریں, تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں ایکسپرٹ بن سکیں. تو لاسٹ میں ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام, کوئی ایسی بات کوئی کہنا چاہیں جو کہ اس سے کوئی سیکھ سکے, انسپریشنل میسیج؟ ویورز کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ ہماری یہ پوڈ کاسٹ دیکھا کریں, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے یہ ریحان اسکول کی جو پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں یا انٹرویوز ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم بہت ہی ڈفرینٹ جو ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ باتیں جو کہ آج کل کے دور کے لحاظ سے بہت ضروری ہیں, اور وہ آپ کو سننے سے جو ہے انٹرویو سننے سے آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا, اور جب ظاہر ہے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا تو آپ اپنے جو ہے وہ ارد گرد کے لوگوں کو بھی جو ہے ویسے افادہ حاصل کروا سکتے ہیں. تو میں یہی چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور انٹرویوز دیکھیں, اور ہمارے جو AI اسکول یا ریحان اسکول کو جوائن کریں, اور ان سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسٹڈی حاصل کریں. AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از موسٹ امپورٹنٹ ان یور لائف. تھینک یو سو مچ میم. اصل میں ادھر ہماری طرف اذان اسٹارٹ ہو گئی ہے. اینی ہاؤ میم, آپ کا بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارنے کا, اور اتنی خوبصورت باتیں شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ کی باتوں سے ٹیچر, اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو بہت ہی سیکھنے کو ملا ہوگا, اور انشاءاللہ حضور آپ کی باتوں پہ جو ہے وہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور آخر میں ویورز کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ کو آج کا انٹرویو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں پلیز. میں ہوں حفصہ ایجوکیشن والی, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور انسپائرنگ گیسٹ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. گڈ بائے.